یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام امتوں میں اس کو بہترین امت قرار دیا، لیکن یہی بہترین امت جس پہ کل قیامت والے دن بھی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، آج یہی امت ایسی حالت سے دوچار ہے کہ امتی اسلامیہ اور ملتی اسلامیہ کی حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اگر عالم اسلام کو دیکھا جائے تو تب بھی یہی حالت ہے، اور اگر مملکت خداداد پاکستان کو دیکھا جائے تو یہی حالت ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ہم نے اپنے ایک پروگرام میں میرا پاکستان، اس پروگرام میں ہم نے معاشرتی شیرازہ بندی پہ بات کی تھی کہ ہم معاشرے کو کیسے، اس امت کو جسے اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا تھا، ہم اس امت کو، اس معاشرے کو، اس کی اثر نو کیسے تعمیر کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو کیسے مہذب قوم اور اسلامی قوم بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی، تب بھی ہم نے ملک صاحب کو تکلیف دی تھی، لیکن بات کچھ ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے آج موقع ملتے ہی ہم نے دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات شروع کی ہے، اور اسی لیے ہم نے دوبارہ سے اپنے آنے والے مہمان جناب ناصر محمود ملک صاحب کو تکلیف دی ہے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناصر صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلے ناظرین کے سامنے آپ کا مختصر سا تعارف رکھ دوں تو اچھی بات ہے۔ ناظرین، ہمارے آنے والے مہمان ناصر محمود ملک صاحب ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کالم نگار، تجزیہ نگار، اور ایک دل حساس رکھنے والی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، جہاں ان کی معاشرے پہ گہری نظر ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اور جو ایسی حالت ہے کہ امن و امان کا کوئی نام نہیں، اخوت محبت کا کوئی نام نہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے انہیں بصیرت دی ہے، انہیں شعور دیا ہے۔ تو امید ہے آج ہم سب مل کے انشاءاللہ ان سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے، تاکہ ہم مل کے ناصر صاحب کے ساتھ مل کے، ہم آپس میں سب مل کے اپنے اس معاشرے کو دوبارہ وہی بہترین امت بنا سکیں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ناصر صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جس طرح پچھلے ایک دن ہم نے آپ کو تکلیف دی تھی اور ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی بگڑی ہوئی حالت سے دوچار ہے، اس میں برداشت کا کوئی مادہ نہیں ہے، اخوت کا، محبت کا، جس طرح پچھلے زمانوں میں تھا، اور پھر شروع میں جب ہمیں آزادی ملی اور ہماری مملکت میں امن و امان کی ایک مجموعی صورتحال تھی، آج معاشرے میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ ہم نے کچھ باتیں آپ سے سنی تھی، بہت اچھی باتیں سنی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں
کہ آج ہمارے معاشرہ جو اس حالت سے دوچار ہیں، مجھے اس کی بنیادی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک طبقاتی نظام میں بٹ گئے ہیں۔ طبقاتی نظام یعنی ہر جگہ پہ طبقاتی نظام، جس طرح یہودیت میں استحصالی نظام ہے، ہندوازم میں جو ہے نا یہی طبقاتی نظام ہے کہ انسان کو انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو اس کے مال کے لحاظ سے یا اس کو جاہ و جلال جیسے بھی ہے اسے اس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ بھی آج اس حالت سے دوچار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تعلیم میں تو یہی حالت ہے، ایک طرف کسی کو کتاب میسر نہیں تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اگر عدالتوں میں جائے تو یہی میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا ذہن ہے، میرا جو خیال ہے، یہی چیز ہے چلتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح بندہ ہے تو اس کے ساتھ سلوک کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی فقیر مسکین بندہ جائے تو اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے، یعنی اگر مجموعی اداروں پر اور پھر اس معاشرے میں اگر آپ نظر ڈالیں تو یہی طبقاتی نظام ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم جو اتنی، ہمارا جو معاشرہ اتنی پستی میں چلا گیا، اس کی وجوہات میں سے آپ اس سے کچھ اتفاق کر سکتے ہیں جو میں نے کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ عبداللہ بھائی، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ دیکھیں، آپ نے بہت ہی ایک جامع پیکج پڑھ دیا اور اس میں بہت سارے سوال ایک ساتھ اکٹھے کر دیے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے الحمدللہ سب سے پہلے تو مجھے اللہ کا احسان ہے کہ میں انسان ہوں، اس نے مجھے انسان پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں پاکستانی ہونے پر بھی، ان دو باتوں کے بعد۔ تیسری جو بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے میری بہت ساری تعریفیں کر دی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں پاکستانی قوم میں 20 کروڑ لوگوں میں سب سے کم علم آدمی ہوں، سب سے بے عمل آدمی ہوں، اور اگر مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری قوم، الحمدللہ میری قوم کا ہر فرد جو ہے وہ علم کے لحاظ سے، دانش کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے، رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ تو میں اس قوم کا آخری فرد ہونے کے ناطے جو ہے وہ جو درد اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں میرے والدین کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ دیکھیں، اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر بیٹا میرا بیٹا ہے، اس ملک میں جنم لینے والی ہر بیٹی میری بیٹی ہے، اس ملک کا ہر والدین میرے والدین ہیں، ان کا دکھ اور تکلیف مجھے تکلیف دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس صفت سے سرفراز کیا ہے کہ میں دوسروں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں۔ بنیادی طور پر ایک غریب مزارع کا بیٹا ہوں، ہمیشہ اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارے باپ نے ہمیں انسانوں سے، انسانیت سے محبت کرنا سکھائی۔ تو یہ ان کی تربیت کا ہی اعجاز ہے کہ الحمدللہ ہم آج یہ تھوڑی بہت فکر رکھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ آپ کے بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے، تو میں بات کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں ہم نے پہلے ایک پروگرام میں بات کو ختم کیا تھا کہ اب چلیں ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں تو اس سے آگے کیسے چلیں۔ آپ نے پھر قرآن پاک کی وہ آیت دہرائی کہ ہم وہ بہترین امت ہیں کہ جن کو لوگوں کی طرف نکالا گیا تاکہ وہ انہیں اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ دیکھیں عبداللہ بھائی، ہم بہترین امت ہیں لیکن ہمارے ہاتھ بھی دو ہیں، ہماری ٹانگیں بھی دو ہیں، ایک ناک ہے ہمارا، دو آنکھیں ہیں، ایک ہی منہ ہے، ایک ہی بدن ہے۔ یہی سب کچھ کفار کے ساتھ بھی ہے جنہیں ہم بہترین امت نہیں سمجھتے، دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہے، جو لوگ کسی مذہب پہ اعتماد نہیں کرتے، جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی جسم کے حامل ہیں۔ ان میں اور ہم میں بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سٹرکچر میں فرق نہیں ہے۔ اگر ہم خیر الامت ہیں تو اس کی وجہ ہمارا جسم نہیں ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا عمل ہے۔ اب اگر وہ ہم اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم باقیوں جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ہم خیر الامت ہیں، یا ہم وہ خیر الامت والا اعزاز جو ہے وہ کھو چکے ہیں، ہم باقیوں جیسے ہو گئے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی روشنی تو ایک ایسی روشنی ہے کہ جو جس روح میں چلی جاتی ہے اس کو بہرحال منور کرتی ہے۔
ایسا کیا ہوا کہ ہم دنیا کا سب سے اچھا نظام رکھتے ہوئے، دنیا کا عرفات ترین کتاب رکھتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قیادت رکھتے ہوئے، صحابہ جیسی مثالیں رکھتے ہوئے، اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ امت، اتنی قربانیاں دینے والی قوم رکھتے ہوئے، ہم ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہمیں پستی کی گہرائیوں میں ڈال دیا؟ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، تمہیں بہترین امت بنا رہا ہوں. اب نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کا فرمان غلط ہو. تو ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم اس درجے سے گر کیوں گئے. تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارا جسم تو نہیں کٹ گیا نا، بازو تو ہمارے نہیں کٹے، ٹانگیں بھی نہیں کٹی، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، سر بھی ہے، سب کچھ ہے. جو کھو گیا، جو کم ہو گیا، وہ ہمارا کریکٹر ہے. تو ہم سے وہ کریکٹر ہی کھو گیا جس کے تحت ہم خیر الامت تھے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کریکٹر کو دوبارہ اپنا لیں. آج بھی اگر ہم اس کریکٹر کو دوبارہ اپنا لیں گے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھایا ہوا ہم آج بھی اپنا لیں. میں سمجھتا ہوں 20 کروڑ لوگ اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کر دینے. دیکھیں، میں اسلام کی ایک بڑی مختصر تعریف جانتا ہوں اور وہ ہمیشہ کرتا ہوں، اور اسی کو تعریف سمجھتا ہوں اسلام کی. میں نے بہت زیادہ لوگوں سے اسلام کے ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کی، علماء کرام سے، مذہبی اور گروہی رہنماؤں سے، تو مجھے کسی نے اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں کیا. تو ایک صاحب جو مطلب شاید میری طرح ایک عام آدمی تھے، مجھ سے تو خیر بہتر تھے، ان کا نالج ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، تو انہوں نے اسلام کی جو تعریف کی وہ کسی عالم کے حوالے سے کی. میں ان کا نام شاید بھول رہا ہوں، اگر بھول نہیں رہا تو مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے انہوں نے ان کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اسلام کی تعریف کی کہ اسلام نام ہے اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کا. اب اللہ جو ہے وہ عبادت سے راضی ہو جائے گا، اس کی رضا مل جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رحمت اللہ عالمین ہیں، وہ اطاعت سے راضی ہو جائیں گے، ان کی رضا مل جائے گی. لیکن مخلوق ایسی چیز ہے جو یہ خدمت سے بھی راضی نہیں ہوتی. اب خدمت میں پھر دو چیزیں ہیں، کچھ ہمارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں. تو جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ہم پوری طرح کوشش کریں بطور ایک قوم، ہم پوری طرح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کر، آپ نے کہہ دیا کہ ایک سیکنڈ، مجھے صرف ایک سیکنڈ اور دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ ہم اس کو امانت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس مخلوق کے جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہم کما حق کا ادا کریں، اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں مخلوق کو. لیکن یہ مخلوق وہ چیز ہے، یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتی. اتنا کرنے کے بعد پھر ہم یہ کریں کہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اے اللہ ہم یہی کر سکتے تھے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، ہم یہی کر سکتے تھے، اب تیرے سپرد ہے، اب تو ان کو سنبھال. تو مخلوق پھر راضی ہوگی. مخلوق راضی ہوگی تو اسلام مکمل ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ مخلوق کیوں راضی نہیں ہو رہی. آپ اپنا سوال کریں، پھر میں آگے کی طرف چلوں. میرا سوال تو یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جس مولانا سے آپ نے پوچھا اور انہوں نے آپ کو اسلام کے حوالے سے بتایا کہ اسلام اللہ کی رضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت. تو بات ہماری چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں موجودہ مسائل، اور جو ہم مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، اور ایک مہذب معاشرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ معاشرے میں وہ اخلاقیات نہ رہی، وہ تہذیب نہ رہی، وہ اپنے دین، اپنے کلچر کے ساتھ وہ محبت نہ رہی، اپنے ملک کے ساتھ وہ محبت نہ رہی. تو آلریڈی جب یہ چیزیں نہ ہو تو معاشرہ میرے خیال میں تو وہ مہذب نہیں رہتا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اچھا، تو ہم جو آپ نے اسلام کی تعریف بتائی، ہم جو غیر مہذب ہو گئے، تو ہم میں سے یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی کہ اسلام یہ ہم نے اسلام کے ان تینوں میں سے کون سے پہلو کو یعنی پس پشت ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم اس حد تک پہنچے ہیں؟ یہ تو خیر ایک بڑا لمبا اور بحث طلب ٹاپک ہے. میں اس پہ مختصر سا بتا دیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسر کون سی چھوڑی ہے. مختصراً تو میں یہی کہنا چاہوں گا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یعنی جو تینوں شعبوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلامتی کا جو راستہ دین ہمیں دیا تھا، اسلام یعنی سلامتی سب کے لیے، سلامتی
इंसानों के लिए भी, चौपायों के लिए भी, और हर जानदार के लिए सलाम थी। वो रास्ते से हम भटक गए हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। हमारी इबादत भी खालिस नहीं है, हमारी जो अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी बिल्कुल लाइन से, पटड़ी से हटी हुई है। और जो मखलूक की खिदमत है वो तो हम अब तलवार से करते हैं, या बम से करते हैं, बारूद से करते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों से हट गए हैं, हम बुनियादी तौर पे हम अपनी जो बुनियाद है उसको खो चुके हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो माशरा है ना, ये अफराद से मिलकर बनता है, और हम इस माशरे को उस वक्त तक नहीं सुधार सकते जब तक मैं ये बात ना समझ लूँ कि मैं इस माशरे का पहला फ़र्द हूँ। देखिए, आपका नंबर बाद में आएगा, आपकी स्टूडियो की दीगर टीम, आपके कैमरामैन, आपके प्रोड्यूसर, वो तो सारे बाद में आएंगे ना। पहला फ़र्द तो मैं हूँ। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक मैं ठीक नहीं होगा ना, फिर कुछ माशरा ठीक नहीं होगा। तो माशरे को मजमूई तौर पर राय रास्त लाने का मतलब यह है कि मैं जो हूँ, मेरी इबादत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से होनी चाहिए। मेरी अतात जो है वो सहाबा के नक्शे कदम पे होनी चाहिए, जिस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते थे। मेरी खिदमत जो है वो सैयदना फारूक आज़म के दौर की तरह इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की तरह इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। तो फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा, आप अपने आप को मैं तसव्वुर करें ना, जब हम हमसे बात शुरू करेंगे, माशरा सुधरेगा नहीं। अब ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स को आप सुधारें। इतना किया जा सकता है कि मैं ये फैसला कर लूँ कि मैं आज के बाद इबादत में ख़यानत नहीं करूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ख़यानत नहीं करूँगा, मखलूक की खिदमत में और दूसरों के हुकूक में कोताही नहीं करूँगा, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जुल्म नहीं करूँगा, नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ये मैं जब ये करूँगा ना, देखें मेरी दुनिया इस टेबल तक जो महदूद दुनिया है, जब मैं और आप ये फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, तो आप यकीन मान लें कि ये टेबल का जो इलाका है ना, ये उसी वक्त जन्नत बन जाएगा। ये उसी वक्त जन्नत बन जाएगा, हम उसी वक्त खलीफा बन जाएंगे, हम उसी वक्त खैरुल उम्मत बन जाएंगे, जिस वक्त हम ये तैयार कर लें। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि मैं ठीक हो जाऊँ। हर मतलब मेरी पूरी कौम से, पूरी उम्मत से ये दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है। मेरी इतनी अहलियत और वो औकात नहीं है कि मैं इतनी अजीम कौम से, इतने अच्छे लोगों से, इतने उम्दा लोगों से मैं मुझ जैसा गुनाहगार आदमी, बदकिरदार आदमी कोई बात करे, लेकिन मैं अपनी कौम होने के नाते, मतलब एक इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मैं ये हक समझता हूँ कि मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करूँ। वो 20 करोड़ लोग जो सब मुझसे अफजल हैं, जो सब हर हैसियत में बहरहाल मुझसे बेहतर है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि देखिए, हम अब मसले का हल नहीं रहा, अब मसले का हल रह गया मैं। तो आइए हम सब ये फैसला कर लेते हैं कि आज से हम जालिम नहीं बनेंगे किसी भी मामले में, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी भी मामले में, आज से हम ज़्यादती नहीं करेंगे किसी भी मामले में, आज से हम इसराफ नहीं करेंगे किसी भी मामले में। अल्लाह की तिल का हदूद अल्लाह वला तक़रबू हाज़ा, अल्लाह की बांधी हुई हदों से बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरी की आज़ादी में मुखल नहीं होंगे, दूसरी की ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाएंगे। जब हम ये फैसला कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद जन्नत। देखिए, मुसलमान तो ऐसा दीन है इस्लाम, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कि ये दुनिया भी जन्नत है, ये दुनिया भी जन्नत है अगर इस्लाम पे अमल कर लें। भूख में भी जन्नत है, भरे हुए पेट के साथ भी जन्नत है, और फिर अगला जान तो जन्नत है ही। तो ज़रूरत है समर किया कि मैं ठीक हो जाऊँ, मतलब ये एक तो पहला क्लियर है। एक बात जिसका मैं इजाफा करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, हमारा इस वक्त जो हमारी मिसाल है वो एक ऐसे घर की है जो एक बहुत अमीर फ़र्द का घर होता है, उसके पास पैसा काफ़ी होता है, माल मवाद होता है, तजर्बा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो अपने घर को बड़ा अच्छा तामीर करता है, बहुत खूबसूरत सजाता है, उसका रंग पेंट बहुत अच्छा करता है, उसमें दुनिया की सबसे अच्छी बिजली की तारें इस्तेमाल करता है, बल्ब और फानूस इस्तेमाल करता है, पंखे और एसी लगाता है, और उसके बाद उसका सारा सिस्टम जब वो बेहतरीन इलेक्ट्रीशियंस के साथ मिलकर उसको तैयार कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं, क्योंकि मैं एक अरफा आदमी हूँ, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, तो भाई मैं ये जो निज़ाम है ना, मेरी जो बिजली की जो मेन तार है सप्लाई की, मैं गवर्नमेंट के बिजली से नहीं जोड़ता हूँ, मीटर के साथ मैं लगाता ही नहीं, ना मैं जनरेटर लगाता हूँ, ना मैं सरकारी बिजली लेता हूँ, और ना मैं शमसी तवानाई लेता हूँ। मैंने तो इतना अच्छा सिस्टम लगाया यार, तो मैं क्यों लूँ सरकार से? तो होगा क्या कि वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन वहाँ बिजली नहीं जलेगी, रोशनी नहीं होगी, हवा नहीं आएगी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। यहाँ पे
اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک لیں چھوٹی سی، میں اپنے ناظرین سے آپ نے جو باتیں کی اس سے ملتی جلتی مجھے یہ بات یاد آئی۔ ناظرین، ملک صاحب نے جیسے فرمایا کہ بنیادی جو ہمارے معاشرے کی جو پستی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کی تعلیمات کو بھی ہم نے پسی پشت ڈال دیا، اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ تو ہمارے اندر ذرا برابر تک نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، کہ دینی اسلام یہ خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ خیرخواہی کس کے لیے؟ کیسی خیرخواہی کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کی خیرخواہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ولی رسولہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ہم اسے اپنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنائیں ہم غیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں دیگر مذاہب میں، دیگر کلچروں میں۔ اور تیسری چیز وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، خیرخواہی مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے لیے خیرخواہی، ان کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا فرد ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے معاشرے میں ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرعاً، جس سے شرعاً شریعت نے منع کیا ہے اور اسے شریعت پسند نہیں کرتی، تو آپ اسے روکیں۔ اس کی خیرخواہی یہ کہ آپ اسے روکیں، اگر ہو سکتا ہے اسے ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں تو زبان سے، اگر نہیں تو کم از کم دل سے ہمیں برا ماننا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے کہ وَلِعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں کے عام معاشرے کے لیے خیرخواہی، اور اسی پہ ملک صاحب نے بات کی ہے کہ خیرخواہی یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں، محبتیں بانٹیں، بجائے اس کے کہ نفرت کو عام کریں، نفرت کو پھیلائیں۔ تو ناظرین، بہت ہی اچھی باتیں ہم نے سنی، یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، اس کے بعد پھر سے ملتے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ